السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارا فارمیٹ پروگرام کا یہ ہے کہ ہم کسی بھی شعبے کی اختصاصی شخصیت یعنی اسپیشلائزڈ شخصیت کو یہاں مدعو کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے شعبے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا مسائل ہیں، اس کے حل کیا ہے، جو الجھاؤ نظر آتا ہے اس کا سلجھاؤ بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آج جو ہم نے مہمان مدعو کیا ہے محمد ریاض بھٹی صاحب ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر آف فارمیسی پریکٹس اور فارمر چیف فارماسسٹ بھی رہے ہیں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی کے۔ یہ تو ان کا مختصر سا تعارف ہوا، اور زندگی کے انہوں نے 40 سال اپنے شعبے کو دیے، اس کی تفصیلات، اس کا تجربہ اب مد نظر رہے گا ہمارے، اور ہم اسی فریم میں آپ سے سوالات کریں گے۔ آپ کا اطمینان ہمارے اطمینان ہوتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور ہم اس کا جواب فراہم کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں۔ جہاں ایک آج جو صورتحال ہے کہ فارماسسٹ ایسوسی ایشن کا جو سندھ چیپٹر ہے اس کا الیکشن بھی ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اس میں، اور اس کے جو مسائل ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس میں بہتری کے جو امکانات ہیں اور بہتری ہو سکتی ہے۔ پروفیسر صاحب سے ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جہانگیر صاحب، آج آپ نے مدعو کیا اس خاص نہیں، ایک دیکھیں ہم نے آپ کو مدعو کیا اس لیے کہ آپ اہمیت ہے آپ کے شعبے میں، آپ چیف فارماسسٹ رہ چکے ہیں، وہ بھی JPMC کراچی کے، آپ نے کام کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس کے مسائل ہیں اس کے الیکشن بھی ہوتے ہیں، فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے سندھ چیپٹر کے ہونے والے ہیں ابھی 7 تاریخ کو، شاید اسی جولائی کے 7 کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے پنجاب میں بھی ہو چکے ہیں، الیکشن بھی ہو رہے ہیں، باڈیز بھی بن رہی ہیں، مسائل بھی اپنی جگہ پہ ہیں، بہتری کا امکان ظاہر نہیں ہو رہا۔ میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ فارماسسٹ اپنی حیثیت، اپنی اہمیت بین الاقوامی معیار کے طور پر کیوں نہیں منوا سکے؟ شکریہ جہانگیر صاحب، آپ نے یاد کرا دی۔ اگر میں فارمس کی کہانی شروع کروں گا، ہسٹری سے شروع کریں تو یہ 1948 سے شروع ہوتی ہے، جب سب سے پہلے فارمیسی ڈپارٹمنٹ جو تھا پنجاب یونیورسٹی میں قائم ہوا۔ اس کے بعد پھر 1965 میں کراچی یونیورسٹی میں آیا، پھر 1974 میں فارمس سندھ یونیورسٹی میں آیا، پھر اس کے بعد پھیلتا پھیلتے اس وقت مجھے دیکھا اندازاً کوئی 120 سے زیادہ فارمیسی تعلیم دینے کے ادارے پاکستان میں ہیں۔ جہاں تک آپ نے ایسوسی ایشن کی بات کی ہے، فارمیسی ایسوسی ایشن جو ایسوسی ایشن آف پاکستان ایک ریکگنائز باڈی ہے انڈر ڈرگ ایکٹ، انڈر فارمیسی ایکٹ 1967۔ صحیح، یہ واحد فارمسسٹ کی ایک باڈی ہے جو پراپر اس پروفیشن کو 2 سال میں ہاں اس فارمیسی پروفیشن کو کنٹرول کرتی ہے۔ اب اس کی پھر جو بیسک ہے اس کا ایک جو مین اس کی جو ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں فارمیسی ایسوسیشن سینٹر، جس کی سارے پاکستان میں شاخیں ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس فارمیسی ایسوسیشن سندھ چیپٹر ہے، فارمیسی ایسوسیشن پنجاب چیپٹر ہے، سارے صوبوں میں الگ الگ چیپٹر ہیں۔ اب چونکہ یہ الیکشن جو تھے یہ 2020 میں ڈیو تھے، PPA سینٹر کے بھی کورونا کی وجہ سے، ہاں تو PPA سندھ کے، تو یہ ڈیلے ہوتے ہوتے اب جا کے یہ طے ہوا ہے کہ یہ 7 جولائی کو الیکشن ہوں گے، جس کے لیے مختلف امیدوار جو ہے وہ میدان میں ہیں۔ آپ پہلے بتائیں کہ جو کون کون سے امیدوار میدان میں، ہم ان کی کریڈٹ لائن دیکھیں، ان کے کام کو دیکھیں، اس کا جائزہ لیں، تاکہ ہمارا یہ یقین بڑھے کہ آنے والے وقت میں فارماسسٹ کی حیثیت سے آپ اپنا مقام، آپ کا اپنا معیار برقرار رکھیں گے بلکہ بلند کریں گے۔ سب سے پہلے اس میں جو صدر کے لیے ہمارے ہیں ڈاکٹر عبید علی، یہ PhD ہیں فارمیسی میں، اور اس کے فارمر یہ تھے ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر تھے ڈریپ میں۔ انہیں کچھ وجوہات کی وجہ سے یا یہ ان کے ساتھ یہ ان کے ساتھ سیٹ نہیں ہوئی، یا ڈریپ اس کے ساتھ ان کے ساتھ سیٹ نہیں ہوا، تو انہیں دوسری مرتبہ ملازمت سے برخاست کیا گیا ہے۔ پچھلے سال بھی ان کو برخاست کیا گیا تھا۔ اس پہ کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا ہے، برخاست کیا گیا، پہلے ان کو ریسٹور کر دیا گیا تھا، پھر نئی حکومت آئی، پھر مسائل ہوئے، پھر پسند اور ناپسند کے معاملات ہوئے،
پھر انہوں نے وہ سیک تو نہیں کیا ہے. تو یہ ساری صورتحال ایسا آدمی جو متنازع بن گیا ہے حکومت کے لیے, وہ جب وہ فارماسسٹ ایسوسی ایشن کا سندھ چیپٹر کا الیکشن لڑے گا تو کیا وہ اپنی حیثیت اہمیت منا سکے گا, اس کو تسلیم کیا جائے گا, یا پھر اس کے لیے جو ہے وہ بہت ہی صورتحال, گمبھیر صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے اور اس کو چیلنجز ہوں گے. اس پہ میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر عبید علی اگر دیکھا جائے تو ہمارے ڈریپ میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا افسر تھا, جس کی ایف ڈی اے سے بھی ٹرینڈ تھا, کینیڈا سے بھی ٹرینڈ تھا. اب لازم وہ چاہتا تھا کہ اس ملک میں بھی وہی ماحول ہو اس کا ڈرگ مینوفیکچرنگ کا, ڈسپینسنگ کا, جو کہ دنیا میں ہے. اب چونکہ ہماری جو ڈریپ ہے ایز پار نہیں جا رہی دنیا کے ساتھ. میں سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا وہ دوا جو ملٹی نیشنل ہمارے ملک میں بناتی ہے, ہمارے تو سوالی بنیادی ہے کہ ایک پار ہے ہی نہیں, آپ اس معیار پہ ہے ہی نہیں جو انٹرنیشنلی معیار ہے. اور جو ہے آپ کی یہ جدوجہد کا میدان ہے, اور یہ الیکشن ہے, اور یہ فارماسسٹ ہے, اور پھر سامنے آپ کے مسائل ہیں. ہاں, اور ان کی اسی وجہ سے وہ جب اس پہ اس ایٹ پار پہ نہیں آتے تو پہلے بھی ان کو برخاست کیا گیا, دوبارہ پھر انہی جو ان پہ الزام انہیں پھر برخاست کر دی. کبھی ہوتا ہی نہیں, ایک جب برخاست ہو پھر ان سے اس کو دوبارہ برخاست بیچارے کر دیا گیا. جہاں تک ان کی تعلیمی قابلیت ہے, جہاں تک ان کی جو ایسوسیشن کے ساتھ تعلق ہے, بہت ان کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہمارے پاس. آپ یہ بتائیں نعم البدل آپ کہہ رہے ہیں, تو جو ان کے مقابل پہ ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ان کے سامنا کرنے کے لیے اور جیتنے کے لیے کھڑے ہوں, وہ کون صاحب ہیں, اور ان کا بھی تذکرہ کریں ذرا. زین حسنین صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ بھی اس میں ضیاء الدین عباسی ہاسپٹل میں چیف فارماسسٹ رہے ہیں, اچھے ہیں وہ بھی, اور وہ بھی ان کے مقابلے پہ ہیں, وہاں پہ صدارت کے امیدوار ہیں. مگر ان کا جو ہے اپنے جو عبید صاحب ہیں یہ بہت آگے ہیں اس معاملے میں. کس معاملے میں آگے ہیں؟ اس میں ہر ایسوسیشن کے معاملات میں فارماسسٹ کی جو آگے, جس طرح ہماری جو پروفیشن ہے وہ آج کل بہت پیچھے ہے. تو ان کی خواہش ہے کہ ہمارے فارمیسی پروفیشن دنیا کے مقابلے کے برابر ہو جائے. ہماری ایجوکیشن بے شک ہم نے اس کو فارم ڈی کر لیا ہے, مگر وہ ایجوکیشن اس معیار کی نہیں دی جاتی جو کہ دنیا میں دی جاتی ہے. ان کی خواہش ہے. پھر اس کے ساتھ ہمارے جو فارماسسٹ ہیں اس وقت جتنے بھی ہیں ان اداروں سے پاس آؤٹ ہوتے ان کو اس طرح کے ویجز نہیں ملتے. آپ حیران ہوں گے. یہ ایک سوال ہے, سامنے سے سوال یہ ہے کہ ایک طرف ڈاکٹر کو رکھیں, ایم بی بی ایس کو رکھیں, اور یا پروفیسرز کو رکھیں, دوسرے فارماسسٹ کو رکھیں, اس میں تعلیم تجربے کے اعتبار سے کیا ایکویلٹی پائی جاتی ہے, یا ان میں فرق ہے؟ ہمارا تو ان سے ڈاکٹروں کے ساتھ کوئی مسئلہ ان کے تو برابری نہیں کر سکتے, وہ اور چیز ہے. ان کی پروفیشن بالکل ڈیفرنٹ ہے, فارمسی پروفیشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. فارماسسٹ جو ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ان سے بہتر ہے کیونکہ ہم دوا بنانا جانتے ہیں, ان کو ڈومیننس حاصل ہے. وہ چونکہ وہ جو ہے ڈاکٹرز تو اپنے وہی سمجھتے ہیں کہ پوری جتنی دوائی سے لے کے مریض سے لے کے سب کا کنٹرول انہی کے ہاتھ میں. بیسیکلی فزیشین جو ہیں وہ کویکری کر رہے ہیں, کویکری کر رہے ہیں. اس لیے فارمسی کے شعبے میں ان کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے صرف ایک فارمسی سبجیکٹ چھوٹا سا اپنے 3rd ایئر میں پڑھا ہوتا ہے, جبکہ فارمسسٹ نے 5 سال تک مکمل فارمسی کی تعلیم لی ہو جاتی ہے. وہ دوا کی وہ فارماسسٹ بھی بنے ہوئے, وہی تو میں نے جو آپ سے پہلے کہا کویکری کر رہے ہیں. کویکری کا مطلب ہوئی نا, ہاں وہ کویکری کر رہے ہیں, وہ فارمسی نہیں کرتے. اب اس وقت آپ کہیں بھی چلے جائیں, وہ ڈاکٹر صاحب خود ہی پرسکرپشن کرتا ہے, خود ہی ڈسپینس کرتا ہے, خود ہی دوا دیتا ہے, جبکہ اس کو ان چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے. ایک یہ سمبولک ہے, ایسے تو بہت سارے ڈاکٹر ہوں گے تو جو میں نے کر رہے ہوتے ہیں. آپ سے پہلے جو میں نے بات کی کہ وہ اس کا کام صرف بیماری کی تشخیص کرنا ہے. اس کے بعد جو فارماسسٹ کا کام ہے دوا جو کے بارے میں جو کچھ بھی ہے اس فارماسسٹ نے دوا تجویز کرنی ہے, دوا کی ڈوز دینی ہے, دوا کے اس سارے عمل کے لیے فارماسسٹ کو باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے. اب اگر اس کے ہاتھ میں دوا, ایک تو ان کی میجارٹی ہے پروفیشن میں ان کے مختلف سرکاری اداروں میں, اور پھر ان کے ڈائریکٹر بھی جو ہوتے ہیں وہ اپنے ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں, جبکہ دنیا میں اس طرح نہیں ہے. دنیا میں کسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر ڈائریکٹر نہیں ہوتا, ان کے یا تو کوئی ایم بی اے ہوگا, کوئی فارماسسٹ ہوگا, وہ ڈائریکٹر ہوتے ہیں. ایک سوال میں آپ پہ مداخلت کر رہا ہوں کہ جو فارماسسٹ ایسوسیشن ہے جس کے الیکشن کنڈکٹ ہوتے ہیں ہر 2 سال بعد, یہ پبلک سیکٹر میں بھی اس کا انفلوئنس ہوتا ہے, امپیکٹ ہوتا ہے سرکاری طور پر جس طرح کے جو آپ کے قوانین ہیں, اور پرائیویٹ میں بھی برابر ہوتا ہے,
یا ایک ہی کہیں ڈومین میں یہ کام کر رہی ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا ہے کہ یہ فارمیسی ایکٹ کے تحت ریکگنائز باڈی ہے، یہ پبلک سیکٹر کو بھی دیکھے گی اور پرائیویٹ کو بھی دیکھے گی. اب چونکہ ہمارے ہاں ڈرگ ریٹیل رولز جو پنجاب میں ہیں، اس طرح سندھ کے ڈرگ ریٹیل رولز 2010 ہیں، ان میں بالکل یہ واضح کیا گیا ہے کہ جہاں دوا ہوگی وہاں فارماسسٹ ہوگا. مگر بدقسمتی ہماری ہے کہ وہاں پہ ہمیں ان فارماسسٹ کو وہ کام نہیں دیا جاتا. ابھی آپ کو اگر معلوم ہوگا کہ پنجاب میں جو ڈرگ رولز ہیں وہ سسپینڈ ہوئے پڑے ہیں، یہ جو مافیا ہے وہ نہیں چلنے دیتا. اسی طرح سندھ میں جو 2010 کے رولز ہیں پراپر بنے ہوئے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے ویئر ایور دا ڈرگ دیر ول بی اے فارماسسٹ. اس وقت اگر آپ کوشش کریں تو ہر ہاسپٹل، سرکاری ہاسپٹل یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس میں مکمل طور پہ فارماسسٹ ہونا چاہیے. اب یہ نہیں کہ وہ اکثر جگہوں پہ ڈاکٹر صاحب رکھے ہوئے انہوں نے. ایک تو ہماری تعداد پبلک سیکٹر میں کم ہے، ان کی جتنی بھی ہماری جابس ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں. دوسرا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا کہ ہمارے فارم سے آ نہیں رہے. اچھا، دوسری جو پرائیویٹ شعبے میں اتنا کم مشاہرہ دیا جاتا ہے. 120 جو ہے ادارے ہیں نجی شعبے میں، زیادہ اس کو لک آفٹر کرنے ہیں. اچھا، اس کی جو کونسل ہمارے فارمیسی کونسل پراپر ہمارے فارمیسی کونسل ہے، اس کو کہتے ہیں پاکستان فارمیسی کونسل ہے یا فارمیسی کونسل آف پاکستان ہے. وہ ان اداروں کو ریگولیٹ کرتی ہے، ان کو پراپر ریگولیشن کرتی ہے کہ جب ان کا لائسنس دینا، ان کا جب این او سی دینا ہوتا ہے، وہ سارے کام یہ ریگولیٹر باڈی، یہ ریگولیٹر باڈی ہے ان کے. یہ ہر اس وقت اتنے زیادہ مشروم گروتھ اتنی زیادہ ان اداروں کو ہو گیا، اور ساتھ میں اس میں کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز وہاں پہ نہیں ہے. اگر آپ لسٹ اٹھا کے دیکھیں، پنجاب میں اتنے کھل گئے ہیں، سندھ میں اتنے کھل گئے ہیں. اب اس سے کیا ہو رہا ہے، جو اس میں جو فارماسسٹ پاس آؤٹ ہو ان کے لیے ملازمت کے مواقع نہیں ہیں. اگر قانون جو ڈرگ پہ عمل کیا جائے تو ان کے بہت سارے مواقع نکل. اچھا، اس سے ہوتا یہ کہ ہمارے جتنے فارماسسٹ ہیں جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، تو باہر جا رہا ہے. اور کوئی اس کا ایک وقت تو تھا کہ بہت تیزی سے جو ہے فارماسسٹ گئے اور قحط سا پڑ گیا. اب کچھ نئے لوگ آ رہے ہیں، لیکن میرا سوال تھوڑا ہٹ کے ہے کہ ہم فریم بناتے ہیں. ایسوسیشن جیت گئی فیڈرل کی، جس کو سینٹرل آپ کے کہتے ہیں، سینٹرل، اور اس کے بعد یہ چیپٹرز بھی جیت گئے، اور اس کے اندر یہ دو بھی آ گئے، ڈاکٹر عبید بھی آ گئے، حسنین بھی آ گئے، یا کوئی بھی دن دونوں میں سے کوئی آ گیا. اس کے اہداف کیا ہونے چاہیے، کیا اہداف انہوں نے سوچے، جو ان کے ووٹ دینے والے ہیں اس کے باخبر ہیں کہ وہ ٹھیک اہداف رکھے گئے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ ہوئی ہے کہیں نہ کہیں، اور تاکہ ہم امید لگا سکیں کہ ڈاکٹر عبید علی جیسے یہاں جس طرح آپ ریکارڈ پر موجود ہے کہ انہوں نے ایک خاص جدوجہد کی، وہ انٹرنیشنلی جو ہے معیار پر لانا چاہتے ہیں. ایف ڈی اے سے انہوں نے کیا، اور جو ہے وہ کینیڈا سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل اس معیار پہ لانا چاہتے ہیں، اور دوسرے بھی کوئی کم نہیں ہے، چیف فارماسسٹ ہے. یہ ساری چیزیں. اب یہ بتائیں کہ آپ کی کونسل، آپ نے کون سے ایسی ترجیحات مقرر کی ہیں جس کے لیے یہ باڈی جیت کے کامیاب ہوگی اور مقاصد اور اہداف حاصل کرے گی؟ اپنے جہانگیر صاحب، سب سے پہلے کہ ہمارے جو فارماسسٹ جتنے ہیں ملک میں ان کی ویلفیئر کے لیے ان کا سروس اسٹرکچر ہو، ان کی جاب ڈسکرپشن ہو، اور ملک میں اتنے ملازمت کے مواقع پیدا کیے جائیں جو اس ایسوسیشن کا مین کام ہے. اس وقت جو ملازمت پہ ہوتے ہیں کو اتنا کم مشاہرہ ملتا ہے کہ ان کو، اگر آپ حیران رہیں، ایک فارماسسٹ بننے میں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. اگر آپ مختلف یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں، پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ہم شاید ریپیٹ کر جائیں گے آگے چل کے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو فارماسسٹ ایسوسیشنز ہیں اس کا ایجنڈا کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور کیا آپ بھی چیف فارماسسٹ رہے ہیں تو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا ترجیحات ہیں، اس پہ بات ہونی چاہیے. بات میں آپ کی بات پھر دہراتا ہوں کہ جو ان کی جاب ڈسکرپشن ہے، جو ان کا کام ہے، جو سائنسی بنیادوں پہ ان کے لیے کیا گیا ہے، اس کو ان کو دیا جائے جو حق ہے ان کا کام کرنے کا. ہاسپٹل میں فارماسسٹ دلوایا جائے نا، دیا کون؟ تو جب ایسوسیشن ہوگی تو یہ ساتھ ساتھ جا کے ان کو حق دلوائے گی، ان کو کہ ہر جگہ جا کے جہاں بھی فارماسسٹ ہیں وہاں کے ایڈمنسٹریشن سے ہاسپٹل میں بات کرے گی، یا پرائیویٹ میں ان سے کہے گی کہ فارماسسٹ کا یہ کام، اس کو اس کا جو رائٹ ہے یہ دیا جائے، جو کہ بہت کم اس وقت ہمارے ملک میں ہے. تو سب سے پہلا تو ان کا یہ ہے. ساتھ ہی پھر ان کی بہتر جاب ڈسکرپشن ہوگی، ان کے کام دیے جائیں گے تو یہ ہوگا. اس میں ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے ساتھ ہمارے پاس چیف فارماسسٹ فارمر یہاں موجود ہیں
डॉक्टर रियाज भट्टी। डॉक्टर इसलिए कहते हैं कि जब वो जो अपने डिग्रीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं तो उनका मुकाम यही होता है। अगर डॉक्टर ये तासुर देते हैं कि फार्मासिस्ट हैं तो ये भी डॉक्टरी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इस वजाहत के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सवालात का सिलसिला दोबारा जारी करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद रियाज भट्टी साहब एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस हैं और फॉर्मर चीफ फार्मासिस्ट भी रहे हैं JPMC यानी जिन्ना हॉस्पिटल कराची। यहाँ आप जी आज जो डॉक्टर साहब हमारे फार्मासिस्ट हैं, आप डॉक्टर इसलिए निकलता है कि आपका रोल उनसे कोई कम नहीं है। हम ये देखते हैं कि जो इलेक्शन हो रहे हैं, सिंध चैप्टर के इलेक्शन हो रहे हैं, फार्मासिस्ट एसोसिएशन सिंध के इलेक्शन, उसमें 2 उम्मीदवार और पूरी बॉडी इलेक्शन में होने वाले हैं। आप थोड़ा सा गाइड कीजिए, यू हाईली सीनियर, कि भाई ये कैंडिडेट हैं ये, और इनमें क्या क्या खूबी खसाइस और महासिन हैं, करेक्टरिस्टिक डिसकरेक्टरिस्टिक्स आप बताना चाहें, ये हम सुनना चाहते हैं कि कुछ थोड़ी सी गाइडेंस हो। बात आपकी ठीक है। मैंने जैसे कि आपको जिक्र किया कि हमारे 2 उम्मीदवार हैं प्रेसिडेंटशिप के लिए। एक डॉक्टर उबैद अली हैं जो PhD हैं, दूसरे हमारे दोस्त ज़ैन हसनैन साहब हैं, उन्होंने अच्छे हैं। मगर जहाँ तक बात है अबैद अली की, अबैद अली ने पूरी दुनिया घूमी हुई है और आगे जो हमारे मसाइल हैं फार्मेसी पर वो उसको बेहतर लेके आगे जाएंगे। जहाँ तक हमारे भाई ज़ैन साहब की बात है, कॉन्क्रीट बात करें कि क्या ये खूबी है, ये एक आपके दोस्त हैं और एक आपके शायरी के शरीके कार भी होंगे। कॉन्क्रीट बात करेंगे, ये ब्लड के साथ बात करें कि अगर डॉक्टर उबैद अली को रखते हैं तो क्या क्या खसाइस हैं, और अगर हसनैन साहब के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या क्या खूबियाँ हैं। जैसे अब मैं बता रहा हूँ कि दोनों हमारे अच्छे हैं। उसके अच्छा, ज़ैन साहब को थोड़े से सेहत के प्रॉब्लम भी हैं, उनको कई मसाइल हैं सेहत के भी, जबकि ये बहुत यंग हैं और फिर इनको दुनिया के जिस तरह मसाइल हमारे फार्म से वो सबको जानते हैं। और जब ये होंगे जिस तरह ड्रैप में उनके साथ नहीं चले थे लोग, ये यंग हैं और इस ज़्यादा नॉलेज है। उबैद अली, डॉक्टर उबैद अली काफ़ी यंगर हाँ, और इसीलिए इनको हमने नॉमिनेट किया कि वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट हमारे, बल्कि पाकिस्तान में इसके पाए का फार्मासिस्ट नहीं है इस वक्त। ये आप कह रहे हैं, आपके चीफ फार्मासिस्ट कह रहे हैं जो रिटायर्ड है और जो है जिससे प्रोफेसर भी एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर, ये आप कह रहे हैं कि इनके पाए का पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं। पाकिस्तान में जितनी नॉलेज है, स्वीपिंग स्टेटमेंट है आपका। बिल्कुल, जितनी इनके पास एक्सपर्टीज है, दुनिया में FDA में गए हैं, कनाडा में गए हैं, कहाँ से नहीं ट्रेंड होके आई है, और उस नॉलेज को ये हमारे मुल्क में अप्लाई करना चाहते हैं। फिर हमारी जो प्रोफेशन है, जो हमारी एसोसिएशन है, उसको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। हमारे जो मसाइल हैं फार्मासिस्ट के, वो ये इनसे बेहतर कोई डील नहीं कर सकता। एक तो अपराइट है, हुकूमत के तो इनसे मामला इतने अच्छे हसन तरीके से चलते नहीं है ना। ये तो आउट स्पोकन है, जिस तरह आपने बताया कि ये तो अपने उसूलों की बात करते हैं, ये तो इंटरनेशनल उसूल लाना चाहते, प्रिंसिपल्स पर चलना चाहते हैं। तो ये इतना बड़ा हदफ आप उनको मिलेगा, पाकिस्तान की से भी, वो सेंट्रल से भी लड़ सकते हैं। ये सब कुछ है कि जो इनको मसाइल हैं उसके अंदर ये फिटेस्ट रहेंगे। इसके क्या दलाल है आपके दुनिया में साइंस की हकीकत को कोई छुपा नहीं सकता। साइंस या फार्मेसी की जो साइंस है दुनिया में अब इतनी फैल चुकी है कि हर एक को मालूम है। तो उस साइंस की बुनियाद की वजह ये कहीं रुक नहीं सकती। ये कोई आम प्रोफेशन नहीं है। साइंसी बुनियाद पे इसको आगे से आगे जाना है। दुनिया कहाँ से, जब एक बंदा जो दुनिया से वेल ट्रेंड है वो इसको ज़्यादा आगे लेके जाएगा, जबकि जो दूसरे हैं वो उस तरह का एक्सपोजर उनका नहीं है। तभी तो मसला ये है कि जब एक ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा आता है, हमारे यहाँ जो दूसरे इदारे हैं वो उसको कबूल नहीं करते, इसलिए कि उसको ज़्यादा नोहाव है। वो चाहता है कि वही बातें जो दुनिया में इस वक्त हैं उस प्रोफेशन वो हमारे यहाँ भी हो। वो ये चाहता है कि हर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की जॉब प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिए। वो ये चाहता है मेडिकल स्टोर्स में भी आपका लाइसेंस चलना चाहिए।
مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اگر آپ ہمارے جناح ہاسپٹل کے باہر یا کارڈیو ہاسپٹل کے باہر چلے جائیں، دیکھیں دو حیرانگی ہوتی ہے، شرم آتی ہے کہ 2-2 فٹ کی جگہ پہ میڈیکل اسٹور کھلے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن جو ہمارے سندھ ہے، یا ایون آپ لاہور بھی میں دیکھ کے آیا ہوں، وہاں بھی اسی طرح ہے کہ نان پروفیشنل لوگ اس کو چلا رہے ہیں، جبکہ قانوناً جہاں بھی فارمیسی ہوگی وہ لائسنسڈ ہولڈر ہی ہے، وہ وہاں پہ موجود ہوگا۔ اگر آپ وہاں جائیں تو اتنی مشروم گروتھ ہو گئی ہے، 2-2 فٹ پہ جا کے سٹور کھلے ہوئے ہیں، انہیں کنٹرول کرنا ہے۔ دنیا میں اس طرح نہیں ہے۔ فارمیسی جو ہے آپ کو پہلے بتائی سروس ہے، یہ خدمت ہے، یہ کاروبار نہیں ہے۔ لوگ اس کو کاروبار سے، جو بندہ کاروبار کے لیے آتا ہے وہ نگلیکٹ کرتا ہے ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے فارمیسی کی۔ جب ایک کوالیفائڈ بندہ آئے گا وہ اس لیول پہ لے کے جائے گا جو سائنس کہتی ہے کہ کتنے فارمسسٹ کس طرح ہونا چاہیے، ایک ٹیل فارمیسی میں کس طرح ہونا چاہیے، ہاسپٹل فارمیسی میں کس طرح کلینکل فارمیسی ہوگی، جہاں جہاں دوائی ہوگی وہاں فارمسسٹ نے ہونا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی تو پھر جو آج کل جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کویکری کرتا ہے ڈاکٹر دوائی کے معاملے میں، فزیشین کی بات کر، وہ بند ہو جائے گی۔ زین حسنین صاحب ہیں، وہ کینڈیڈیٹ ہے، وہ اپوزٹ کینڈیڈیٹ ہے، کتنا بھی ٹاورنگ شخصیت ہے، لیکن دوسرا بھی تو کوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ان کے بارے میں کچھ یہ نہیں کہہ سکتا، مگر اچھے ہیں، مگر وہ اس لیول کے نہیں ہیں جو ڈاکٹر عبید علی ہے۔ آپ ایسا کیسے کہہ پا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن رہی ہے۔ وہ کس کے ساتھ؟ دونوں کے ساتھ رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ زین کے ساتھ بھی رہی ہے، اور عبید صاحب اس چیز میں بہت آگے ہیں، اس چیز میں بہت آگے۔ میں کہہ دوں جب 2 کی ریس ہو، ایک میں خرگوش اور ایک میں کچھوا ہو، تو خرگوش جو ہے ہمارا اپنے عبید صاحب ہے۔ یہ کمپین کا حصہ تو نہیں ہے آپ کا کہ آپ جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو ہم چاہتے ہیں کہ جب پروفیشن میں کوئی یہ نہیں ہوتا، پروفیشن ایک ہوتی ہے۔ اب جس کا نالج زیادہ ہوگی، جو زیادہ ایکٹیو ہوگا وہ آگے جائے گا، جو بڑی عمر کا ہے وہ بھی ریٹائرڈ ہے، اس کی اتنی وہ نہیں ہے، ایکٹیویٹی اس کی نہیں ہے، کم ہے اس میں، ان میں قوت زیادہ ہے، تو میرے خیال میں زیادہ آگے لے جائیں گے پروفیشن کو بجائے زین کے مقابلے میں۔ یہ دنیا گھومے ہوئے ہیں ابھی، تو ان کے تو امکانات بہت ہیں، یہ تو باہر بھی جا سکتے ہیں۔ یہ باہر نہیں جاتے، یہ ڈاکٹر عبید علی، ہاں ڈاکٹر عبید علی اس مٹی میں پیدا ہوا ہے، اسی مٹی میں رہے گا۔ اس کو کئی دفعہ بڑی سے بڑی آفر ہوئی باہر سے، وہ امریکہ بھی جا چکا ہے، FD ان کو کہا تھا ہمارے پاس، انہوں نے کہا نہیں، میں اسی مٹی میں رہ کے اپنے ملک کی خدمت کروں گا اور میں آگے جاؤں گا۔ اسی وجہ سے وہ 2 دفعہ نوکری سے نکالا جا چکا ہے، نہیں تو جس طرح اس کی علم ہے، کوالیفیکیشن ہے، اس کے پائے کا باہر اس کو ہاتھوں ہاتھ بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائیں، مگر وہ کہتا نہیں، میں اسی مٹی میں یہیں کہ جو ہمارے پروفیشن اس کو آگے لے کے جاؤں گا، یہ اس کا مین موٹو ہے۔ تو ابھی اگر آپ یہ کچھ خرابیاں ڈھونڈنا چاہیں کینڈیڈیٹ میں کوئی بھی، تو جس طرح تو عبید صاحب میں کیا کہیں گے کہ آپ کتنے ان کے کچھ نیگیٹو پوائنٹ بھی تو ہوں گے جو آپ بتانا چاہیں گے؟ کیا بتاؤں عبید علی کی؟ عبید علی غلط کو صحیح نہیں کہتا، عبید علی صحیح کو صحیح کہتا ہے، یہ اس کا مین، اس میں ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں کہ ہم ٹوسٹ کر جاتے ہیں، مڑ جاتے ہیں، یا عام زبان میں جو پچھلے اس میں مشہور تھا یو ٹرن لیتے ہیں، وہ کبھی یو ٹرن نہیں لیتا، وہ کبھی سائنس میں فلیکسیبلٹی بھی تو ہونی چاہیے انسان میں۔ وہ کہتا سائنس میں ایک چیز پروو ہو گئی ہے وہ فائنل ہے، کوئی بھی تھیوری جب ایک پروو ہو جاتی ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ دوا بنانے کا معیار ایک بنا دیا گیا ہے، اسی پہ بنے گی دوا، اس لیے اس سے بہت سارے انسانوں کی زندگیاں بہتر ہوتی ہیں۔ اب اگر اس میں آپ کمپرومائز کر لیں گے جہاں کہیں دوا بنانے میں، تو کتنا نقصان ہوگا لوگوں کا۔ دیکھیں FDA کا اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں ڈاکٹر عبید علی، اس کے لیے بھی جو بہت کچھ کر چکے ہیں کینیڈا میں اور دوسرے ممالک میں۔ آپ نے بتایا کہ بے شمار ممالک میں آپ نے وزٹ کیے اور وہاں پڑھایا بھی، تو یہ بتائیں کہ FDA کا معیار کیا ہے اور ہم کہاں تک گراوٹ ہے ہم میں؟ اس پہ میں کیا کلیم کروں، ایک بہت آگے ہے، ایک بہت سورج ہے FDA، جس طرح جو اس کے قوانین ہیں اور دنیا میں ان کے، میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں۔ پچھلے دن ہمارے کچھ ایک مسئلہ ہو گیا، میں نے یہاں سے ایک ڈرگ خرید لی انالجیسک، میں نام نہیں لوں گا اس کا، اتفاق سے جب وہ ہم اپنے گھر میں کھلا تو اس کا افیکٹ بڑی دیر سے ہو رہا تھا، وہ ملٹی نیشنل کمپنی کی تھی،
میرے صاحبزادے جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے، اتفاق سے وہ وہاں سے وہی جنرک لے آئے. وہ جیسے ہی ہم نے ان کو کھلایا تو 5 منٹ میں اس کا ایفیکٹ ہو گیا. میں بڑا حیران ہوا کہ جو ہماری ملٹی نیشنل کی ڈرگ تھی وہ اس نے اتنا آدھا پون گھنٹہ جا کے اثر ہوا. باہر کی دوائی تو پھر میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا، عبید سے پوچھا یہ کیا مسئلہ، آپ جتنے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہماری ڈریپ ہے، جتنے ان کے افسر ہیں یہ سارے اس میں کام کرتے ہیں، تو واٹس دا ڈفرنس بٹوین بوتھ؟ سیم جنرک ہے، سیم پر ایکشن میں کیوں ہے؟ ان کے یہاں جو اسٹینڈرڈ ہیں وہ پراپر دوا کو دوا کی طرح بناتے ہیں. ہمارے ہم کیا، اگر آپ اس میں جا کے دیکھیں گے تو ہمارے اسی طرح عام سے جس طرح ہم باہر وہ شربت گھوٹتے ہیں اس کو بنا لیا جاتا ہے، وہ اسٹینڈرڈ وہ جو ایس او پی ہیں ہم اس پہ اپلائی نہیں کرتے. تو کلنگ ہے، یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ وہ جو پارٹیکل سائز ہے جس کی دوا ہونی چاہیے وہ مائکرونائز ہمارے یہاں نہیں آتا. آپ آئیبوپروفین لے لیں باہر کی، جو ہمارے ریگولیٹری اتھارٹیز ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز کو لے لیں تو وہ کیا کر رہی ہیں، اس کو نظر نہیں آ رہی یہ ساری چیزیں کہ وہ کھلے عام جو ہے دوائی بک رہی ہے اور سب اسٹینڈرڈ بھی ہے، وہ ڈوز بھی چل رہے ہیں، غلط ڈوز بھی چل رہے ہیں، وہ ایک تماشا مچا ہوا ہے، مریض مر رہے ہیں، آبادی کم کرنے کی کوشش جاری ہے. اور کیونکہ آبادی تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا، تو یہ کون سا حل نکال لیا آبادی کم کرنے کا؟ یہی تو مین وجہ تھی ہمارے ڈاکٹر عبید کو ڈریپ سے نکالنے کی. یہی مین وجہ تھی کہ وہ فلیکسیبل جو قانون تھا اس کے مطابق چلتا تھا، جبکہ یہاں پہ وہ فلیکسیبل ہو جاتے ہیں مریض کی کاسٹ پہ، جو کہ زیادتی. دوا کے معاملے میں آپ کو ذرا بھی کمپرومائز نہیں ہونا، وہ دوا اس کے مطابق ٹیسٹنگ ہونی چاہیے، اس دوا کی طرح ایبزارپشن ہونا چاہیے، اس کی ڈس انٹیگریشن ساری دوا میں ہوگی تو دوا افیکٹ. میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں کہ جو باہر جو دوا بنا وہ اتنے اسٹینڈرڈ کی بناتے ہیں، پراپر مینٹین کی. اگر آپ یہاں ہمارے جا کے دیکھ لیں گے اس اسٹینڈرڈ کی مینوفیکچرنگ یونٹ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں، میں آپ کو ایک اور مثال بتا دوں. جب یہ ہمارے میں جے پی ایم سی میں تھا تو ہمارے پروفیسر صاحب تھے، تو اینستھیزیا میں کیا ہوا کہ وہ ایک ڈاکٹر صاحب فارن کے تھے، تو وہ پی جی تھے، تو انہوں نے سرجری کرتے ہوئے گٹ کاٹ دی. تو اگلے جب امتحان میں بیٹھے ہوئے تو پروفیسر نے اس کو پاس کر دیا. ہمارے جو پاکستانی تھے انہوں نے کہا اپنا سپروائزر، سر آپ نے کیا کیا؟ اس کو پاس کر دیا. اور ہمارے کو فیل کر. انہوں نے کہا بھائی صاحب بات سنو غور سے، یہ یہاں رہے گا اور گٹ کاٹے گا ہمارے لوگوں کی. تو انہوں نے اس کو باہر بھیج دیا واپس. آپ نے تو یہاں کے لوگوں سے کام کرنا ہے تو آپ کا وہ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. یہی بات عبید علی کہتا ہے کہ میں یہاں ہوں تو یہاں کے مطابق لوگوں کے لیے دوا بہتر ہونی چاہیے. بھائی دیکھیں، آپ نے ڈاکٹر عبید علی کو جو ہیروشپ آپ نے بتائی ہے، تو ہم تقاضا ہے انصاف کا کہ ہم جو ہے وہ زین حسنین کے لوگوں کو بھی بلائیں، ان کو خود کو بلائیں. ہم دعوت ہی دے سکتے ہیں، آنا جا اب تو انہی کا کام ہے، وہ آئیں اور اپنا موقف ضرور بیان کریں. ہم اس بات کو بار بار دہرائیں گے، آخر میں بھی کہیں گے. آپ یہ بتا دیں کہ ابھی تک جو آپ نے فریم فارمیٹ دیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جو دنیا بھر کا تجربہ بھی رکھتا ہے، اعلیٰ تعلیم بھی ہے، پی ایچ ڈی بھی کیا ہے، فارمیسی میں کیا ہے، ساری چیزیں سب کچھ ہیں، وہ تو اویلیبل ہے. لیکن نیچے کے لوگ جو نظر آتے ہیں، جو ان کے جس ساتھ چلنا ہے، تو وہ ینگر بھی ہوں گے اور اس کے تجربہ بھی کم ہوگا. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ساتھ چلنے والے بھی تو بڑے اولو العزم اور ذی رگ ہونے چاہیے. ایسا ہے ہم نے جو جس کی طرف سے کھڑے ہوئے ہیں یا دوسری پارٹی کے پاس ہیں ایسے؟ ہاں، جو پینل ہم نے انہوں کے سلیکٹ وہ سب بہترین ہیں لوگ ہیں. جتنے جنرل سیکریٹری کے لیے جو کھڑے کیے، جو ہمارے کون کھڑے کیے اس میں ہمارے کیا نام ان کا جو میں کہہ رہا ہوں، جسکانی صاحب ہے ہمارے. اچھا، ڈاکٹر عبید علی کے پینل. ہاں، جسکانی صاحب اس میں جنرل سیکریٹری ہے. اچھا، اور ان کے سیکریٹری کا نام مجھے آپ کو معلوم ہے؟ ان کے مقابلے میں ہمارے وہ اویس صاحب ہیں، ان کے مقابلے میں جو میں نے دیکھا. اس کے علاوہ جتنے ہم نے یہ لیے سارے اسی کیلیبر کے ہیں جو عبید علی ہیں. تو یہ جب ایک ایسوسیشن بنے گی تو انشاءاللہ بہت آگے جائے گی، اور ہمارے جو فارماسسٹ کے مسائل ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے. کوشش تو ہم کئی سالوں سے کر رہے ہیں، پچھلے 20-30 سال سے، کہ ہمارے فارماسسٹ کی جو کمیونٹی ہے بہت آگے جائے، اور جو ہمارا جس وقت ہمارے جو ہمارے مسائل ہیں یا جو ہمارے حق ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے. ایک بات اور، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، دنیا بھر میں ان کی مانگ ہے، ریپوٹیشن ہے. آپ کی جو ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو ڈاکٹرز نے ایسا کون سا جادو چلا دیا ہے
کہ آپ کا کھانا تو بالکل بے وقت نظر آتا ہے. یا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس سوال کا جواب آسان بالکل کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ریاض بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فارمیسی پریکٹس میں آپ رہے اور ایسوسیٹ پروفیسر بھی رہے, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. سوالات بھی ہم نے بہت گمبھیر قسم کی نوعیت کے سوالات اٹھائے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص کی اپنی اپنی صلاحیت ابھر کے سامنے آئے, اور یہ معلوم ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے اور جو ہمارے جو ہے ترجمان ہے یا ہماری نمائندگی ہے وہ بھی بہت مضبوط ہو. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبید علی کے اگر پینل پر زیادہ بات ہوئی ہے تو دوسرے پینل پہ بھی بات ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جہانگیر سید وتھ سچ وتھ جہانگیر سید کے ساتھ. اور آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا یہ سوال تھا کہ یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں تو یہ ڈومینیشن, یہ برتری, یہ ولیت, یہ مرتبہ ڈاکٹرز کو, ان کا کام بہرحال بہت عظیم ہے, لیکن آپ کا بھی تو کام عظیم تر نہیں ہے تو عظیم تو ہے نا. تو یہ جو تفاوت, یہ جو فرق ہے, یہ جو آپ کے مقابلے میں اونچائی اور جو فرق نظر آ رہا ہے, یہ کیا ہے؟ آپ کی بات بڑی اچھی آپ نے پوچھی ہے کہ ڈاکٹر کو کیوں ایج ہے اور ہمیں کیوں نہیں ہے. بیسیکلی ڈاکٹرز کو ایکسپوز اس لیے کہ ان کی ٹریننگ بہتر ہوتی ہے. ان کا کالج آف فزیشین ہے ہمارے ہاں, وہ ان کی ٹریننگ بہترین کراتے ہیں. اس کے مقابلے میں ہمارے جو فارمیسی کے آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے 120 سے زیادہ ادارے ہیں, ان میں ابھی بھی جو ہے اس طرح کی ٹریننگ, اس طرح کی پڑھائی, اس طرح کا علم نہیں دیا جاتا. تو اس میں بھی کوئی سازش ہے کہ وہ جو ایک کو تو اتنا اسٹرانگ میدان دیا جائے, لیول فیلڈ دی جائے, اور دوسرے کو جو ہے وہ یہ موقع نہ دیا جائے, یا کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ ابھی تو بہت عام ہے, دنیا آپ کو قبول کرتی ہے, پورے ڈرین ہو جاتے ہیں, خالی ہو جاتے ہیں, ڈاکٹر جتنے باہر نہیں جاتے ہیں, فارماسسٹ کی ڈیمانڈ ہے, لیکن یہاں تو کوئی تربیت کا انتظام بھی نہیں ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں. ان کا پی ایم ڈی سی 1962 میں آیا, ہمارا بھی جو فارمیسی ایکٹ تھا 1967 میں آیا. اب اس کے مطابق اس میں عمل نہیں کیا گیا. انسٹیٹیوشن کم تھے, ٹریننگ کے مواقع کم تھے, نہ فارن کے ٹریننگ ہمارے جاتے تھے. جو ہمارے فارماسسٹ پاس آؤٹ ہو وہ فارن چلے جاتے تھے. ہمارے اس وقت کے اگر آپ پرانے بیچز میں دیکھیں وہ دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے, وہ واپس نہیں آتے تھے. جبکہ ڈاکٹروں میں یہ کہ چونکہ وہ واپس آ کے اپنی پریکٹس کرتے تھے, دنیا سے وہ سیکھ کے آتے تھے, اس لیے ان کو ٹریننگ بہتر ہوئی. اگر وہ آپ دیکھیں رائل اپنے یو کے میں رائل کالج سے جو ان کا جو پڑھ کے آتے بہترین سر. اب تو آج کل تو ہمارے کالج آف فزیشین کی زیادہ تر ایف سی پی ایس سی ڈاکٹر صاحب ہیں. ایف آر سی ایس اور ایم آر سی پی اور ایف آر سی پی بہت کم ہیں ہمارے ہاں. اور ان کی جب وہ انگلینڈ میں یو کے میں ان اسٹینڈرڈ پہ ٹریننگ کر کے آتے تھے تو بہت بہتر ہوتے تھے. ہمارے بھی فارماسسٹ کو اگر ٹریننگ کے لیے باہر بھیجا جائے تو بہت بہتر. اس کا مطلب ہے ہم اب تک جو ہے سب اسٹینڈرڈ کی جو ہم نے فارماسسٹ یہاں پیدا کیے ہیں یا رکھے ہیں, اور اسی کے ساتھ ہم جی رہے ہیں. ایک یہ جو حادثہ ایک المیہ نظر آنے لگا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ بات سب اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے. ہمارے جب آپ کو موقع نہیں ملا, جب آپ میں فلورش کیسے ہوں گے؟ آپ کیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے سب اسٹینڈرڈ کے لیے ایک اسٹینڈرڈ ہے انٹرنیشنلی, اور ڈاکٹرز کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے, آپ کو اسٹینڈرڈ حاصل نہیں ہے. بات جب میں ابھی آپ سے کر رہا تھا, اس پروفیشن کو اس اہمیت نہیں دی گئی. ہمارے ملک میں اس پروفیشن کو اس سے پہلے اہمیت نہیں دی. دنیا میں فارمیسی کی پروفیشن بہت آگے گئی ہے. اب جب اہمیت, جب سے یہ فارم ڈی ڈگری ہوئی ہے, 5 سال کا کورس ہو گیا ہے, ابھی بھی اس میں بہت ضرورت ہے کہ اس پروفیشن کو اہمیت دے. جب آپ ملک میں جابس ہوں گی, جب ملک میں ہمارے فارمسی کام کریں گے, آپ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں, بغیر فارماسسٹ کے پرسکرپشن فل نہیں ہوتی. ہمارے آپ چلے جائیں کسی جگہ, کوئی دوا بھی آپ کو لینی, آپ بھی کھڑے کھڑے لے سکتے ہیں. میں ایک تو انگلینڈ گیا, وہاں پہ گیا ہوا تو ایون کف سیرپ مجھے بغیر نہیں مل رہا تھا, اور جو او ٹی سی انہیں دیا بھی دیٹ واز سکروز تھا, سمپل سا اس کف تھا. اب یہاں پہ کہ ہم جو دوا ہم لے سکتے ہیں, کہیں بھی چلے جائیں, رولس ہم نے بنائے ہوئے ہیں, قانون ہمارے پاس ہے کہ نو پرسکرپشن ول بی فل وداؤٹ اے فارماسسٹ. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ان میڈیکل اسٹورس پہ
10 फार्मेसीज पे इवन अब तो मैं आपको एक और बात बताऊं, इस वक्त फार्मेसीज की चेन आ गई हैं मुल्क में, जो हमारे कराची में कई राउंड तक वो ग्रोथ है। अब अगर आप जाके देखें, मैं खुद गया, यहाँ भी गया, उनके यहाँ भी गया, मसला वही वैसे का वैसे ही है जैसा दूसरे मशरूम पैदावार हो गई है। वो हो तो गया, उनके यहाँ लाइसेंस तो लगा हुआ है उनके यहाँ भी। अगर आप जितने आप देखोगे, मैं लास्ट टाइम मैंने उनके प्रोफेशनल ड्रग इंस्पेक्टर से जिक्र किया कि मुझे कुछ चेन्स पे जाकर देखा, देयर इज नो फार्मासिस्ट। वहाँ पे क्या हुआ कि वो लाइसेंस तो वहाँ पे लगा दिया उस फोटो पे, उस जिसका फोटो है वो वहाँ काम नहीं कर रहे, वो जो फार्मासिस्ट हैं वो इज़ नॉट अवेलेबल। तो उनसे मैंने पूछा, चूँकि मैं इसमें सिंध क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का मेंबर भी रहा हूँ, अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि देखें जनाब, आपने जो लाइसेंस क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड मेडिसिन, हाँ नहीं, इसको सिंध क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड जो सबको रेगुलेट करता है सिंध में, उसका 10 साल मेंबर भी रहा हो। तो मैंने उनसे कहा जनाब आपके फार्मासिस्ट कहाँ हैं? वो फार्मासिस्ट नहीं है। तो फिर उस खाली फ्रेम में फ़ोटो लटकाने का क्या फ़ायदा, जबकि इन चेन्स को फार्मासिस्ट डील करते हैं। जबकि उनके ड्रग्स पे मैंने जिक्र भी किया कि देखें मैं जहाँ भी गया हूँ वो आपका वही बात है जो आम मेडिकल स्टोर में है, वहाँ भी वो लाइसेंस लग गया, वो फार्मासिस्ट नॉट अवेलेबल है। इस वक्त जितनों भी आप जाके देखें, या तो वहाँ ट्रेनी फार्मासिस्ट होंगे, जिस फार्मासिस्ट के नाम वो जो लाइसेंस है, जो क्वालिफाइड पर्सन है, बहुत कम तादाद में कोई होगा। अक्सर वहाँ पे ट्रेनी फार्मासिस्ट मिलेंगे या टेक्निक। बल्कि एक जगह तो मैं गया तो टेक्नीशियंस मुझसे बहस करने लग गए, वी आर द टेक्नीशियन। मैं कहा भाई साहब आप टेक्नीशियन हो, यू आर नॉट ए फार्मासिस्ट। उनसे मेरी बात कराएं, जो बी फार्म या फार्म डी हो, उनसे मेरी बात कराएं। आप मियाँ जी ये आप जेब में आप बहस करेंगे, मैं यही तो बात है, क्वैकरी जब हर तरफ हो रही है। मैंने आपसे पहले कहा डॉक्टर में क्वैकरी हो रही है, फार्मेसी में क्वैकरी हो रही है। अब अगर जितनी भी अच्छी बात है, अब फार्मेसी की चेन मुल्क में आ गई हैं, ये है, मगर जो कानून है उसको ये भी उसको ओबे नहीं करते, उनको फॉलो करें। फार्मासिस्ट वहाँ राउंड द क्लॉक मौजूद हों तो मरीज़ की अब जो भी मरीज़ को दवा सही मिलेगी। अब कई दफ़ा मैं एक फार्मेसी पे मेरा जाना हुआ तो वहाँ पे मैं उनसे कहा मुझे क्लोरफेनिरामिन आई ड्रॉप चाहिए, उन्होंने मुझे क्लोरफेनिकोल दे दिया। मैंने देखा मैं भाई साहब ये तो क्लोरफेनिकोल है। उसने कहा नहीं, वो उन्हें एक खोली अपनी गूगल, कहता है इस पे तो ये। मैं कहा बेटा जी ये क्लोरफेनिकोल है, एंटीबायोटिक है, मैं क्लोरफेनिरामिन मांग रहा हूँ जो कि एंटीहिस्टामिन है, वो मुझे चाहिए। वो कहते नहीं जी। मैंने कहा आपसे मैं क्या बहस करूँ, जब मैं बाहर गर्मी में खड़ा हूँ, मैं खुद पिछले 44 साल से फार्मेसी मैंने हूँ। अब इस तरह के लोग जब मेडिकल स्टोर चलाएँगे तो दवाई की क्वालिटी या दवाई का एरर होना लाजमी है। मरीज़ आम आदमी तो गलत दवा लेके चला जाएगा। तो ये चीज़ें जब तक वहाँ पे आप टेक्निकल बंदा सही क्वालिफाइड जो फार्म डी होगा या बी फार्म होगा, उसके बगैर दवा डिस्पेंस न की जाए। मगर हमारे जो ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसका ख्याल ही नहीं करती। वो जाते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, जाके उनको फॉलो, अगर वो सपोज अगर गए भी हैं उस वक्त उसको बुला लेते हैं कि आप आ जाएँ। कानूनन उसको सुबह से उस जब तक फार्मेसी खुली है फार्मेसी उसको वहाँ होना चाहिए, इस पे होना चाहिए। अच्छा ये चीज़ जब होंगी, हमारे एसोसिएशन जब खुद कहेगी कि जनाब अली आपके यहाँ हर जगह पे फार्मासिस्ट हर उस आउटलेट पे होना चाहिए, इस वजह से मुश्किल हो रही है कि दवाइयाँ जैसे ही प्रॉपर हमें डिस्पेंस नहीं हो रही, जो मर्जी हम जाके ले आते हैं वहाँ से। तो ये गलत बात है। एक जो दवा है वो आम चीज़ नहीं है जो आप किसी सुपर स्टोर से ख़रीदते हैं। अगर वहाँ पे क्वालिफाइड बंदा नहीं है तो आपको सही दवा नहीं मिल सकती, ना उसको प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना आती है, ना दवा डिस्पेंस करना आती है, ना उसको मालूम है कि ये OTC है, ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। इसलिए ख्वाहिश है कि हमारी एसोसिएशन आएगी तो ये प्रॉपर चीज़ें उसमें मेंटेन करवाएंगी उसमें जो है। नाज़रीन, हमारी जो है वो मोहम्मद रियाज भट्टी साहब एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस और साथ साथ जो है फॉर्मर चीफ फार्मासिस्ट है जिना हॉस्पिटल कराची, ये आप रहे हैं फॉर्मर वहाँ। जो हमने इस प्रोग्राम में 2-3 चीज़ें बड़ी अहम रखी। एक तो फार्मासिस्ट की ज़िम्मेदारी क्या है, क्या वो उनके हुकूक को कहाँ सल्ब किए जा रहे हैं, उनको मर्तबा जो मुकाम मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रहा है, और इनकी अहमियत और वक़्त और इनकी तरबियत का एहतमाम होना चाहिए। जिस तरह के कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इस तरह इनके लिए भी बहुत कुछ होना चाहिए। उस पर सवालात किए गए और उसके बड़े माकूल और मुनासिब हमें जवाबात मिले। इस प्रोग्राम में हमने एक सेगमेंट रखा था कि ये जो फार्मासिस्ट एसोसिएशन है,
इसके इलेक्शन होते हैं हर 2 साल बाद। अभी पंजाब के इलेक्शन हुए थे चंद दिनों पहले और उसका हलफ बर्दारी भी हो गई है, और अब जो है वो 7 तारीख को फार्मासिस्ट एसोसिएशन सिंध चैप्टर के इलेक्शन हो रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि जो इनकी नुमाइंदगी करने वाले हैं, जो उनके लीडर हैं, जो दोनों तरफ के सदर हैं, वो किस नौइयत के हैं, उनका क्या मुकाम है और क्या मर्तबा है, ताकि थोड़ी सी गाइडेंस मिले। और लेकिन हम फिर भी ये चाहते हैं कि अगर कहीं आप ये समझें कि कहीं ज़्यादा वाज़े तौर पर बात की गई है, तो आप दूसरे लोग भी जो हैं वो दूसरा पैनल भी जो है अपनी बात करने के लिए हम लोग मौजूद हैं। यही हमारा मकसद है, यही जो है हमारी सच्चाई है कि हम दोनों पहलू पर बराबर वज़न रखें। यहाँ इसके साथ ही अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को अपने मेहमान मोहम्मद रियाज भट्टी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर बात होगी, इसी मौजू पे मुख्तलिफ़ पहलुओं से बात होगी। हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।